اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ محمد ابو بکر تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد میں محترم شعیب یعقوب مرزا صاحب امیر جماعت اسلامی علاقہ وسطی لاہور کو دعوت دوں گا کہ وہ شرکائے درس قرآن سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی چند آیت نمبر 14 تا 20 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ لمحات جن لمحات میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کے چند بہترین لمحات میں سے کچھ لمحات ہیں۔ تصور کیجئے کہ اس آبادی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہزاروں لوگ رہتے ہیں ہمارے گرد و پیش کے اندر،
ان ہزاروں لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کوئی تکبر نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت سنی۔ اس وقت میں کوئی گانے بھی سن سکتا تھا ہم میں سے، کوئی ڈرامہ بھی دیکھ سکتا تھا، کوئی ٹی وی ٹاک شو دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اس نے ہمیں یہاں پر بھیج دیا اور ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا سورہ آل عمران کی، اس سے پیچھے کی بھی 4-5 آیات اور اس سے آگے کی بھی 4-5 آیات مزید، یعنی وقت ہو تو انسان ان آیات پر 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے گفتگو کرے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ آیات بڑی ہی زبردست، موجودہ حالات کے اندر جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان میں بھی، پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی من پسند چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائن یعنی دلکش بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی اور خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا کوئی نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والے۔ عزیزان محترم، یہ وہ آیات ہیں، اس سے جو آگے کی آیت ہے جو میں تلاوت نہیں کیونکہ تشریح تو نہیں کروں گا لیکن صرف بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، اس سے پیچھے کی آیات بھی اور آگے کی آیات بھی، یہ مضمون
یعنی یہ جو سورہ آل عمران ہے ویسے تو یہ بڑی جامع صورت اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے نا بہت زبردست. انسان کے جو روز و شب کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، انسان جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو جو مشکلات آتی ہیں جواب مل جاتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ حیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. یہ پہلی آیت. ذرا سوچیں، ہمیں گاڑی سے پیار ہوتا ہے اپنی، اس کے پاس گاڑی ہے، مہران ہے، نہیں ذرا کلٹس، ذرا اس سے ایک گاڑی اور آ گئی، کلٹس آ گئی، ذرا تھوڑی سی کوئی ٹویوٹا، کوئی سیوک، کوئی اس طرح، نہیں وہ آ گئی تو اس سے ایک گاڑی اور. گھر 3 مرلے کا ہے، 4 مرلے کا ہے، بڑا پرسکون گھر ہے، نہیں یار ذرا تھوڑا سا نا چھوٹا پڑتا ہے، ذرا گھر کے اندر رونق نہیں ہے. آگے بڑھے، ذرا گھر 5-6 مرلے کا ہو، چھوٹی سی کوئی گیراج ہو، ایک چھوٹی گاڑی کھڑی ہو جائے، پھر 6 مرلے کا آگے. نہیں یار گھر تو 10 مرلے کا ٹھیک رہتا ہے جی، پھر 1 کنال اور پھر 2 کنال. اور پھر ہوتا کیا ہمیں اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اپنی اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ مرغوبات نفس، پسندیدہ چیزیں، عورتیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، ہمیں بہت محبت ہوتی ہے. بیٹا یہاں نہیں جانا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، حالات خراب ہیں. جب اولاد سے محبت آئے تو اس خاتون کا تذکرہ ذرا پڑھیں. وہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لے آؤ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ دے سکتے ہو لے آؤ، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے گھر کا سامان لے آئے، عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے آئے. وہاں ایک خاتون اپنے بچے کو لے آئے کہ باپ بھی نہیں تھا، شوہر بھی نہیں تھا. فرمانے لگی میرا یہ بچہ ہے، کل یہ میرے پاس، اسے قبول کر لیں. کسی نے کہا کہ بچے کو سنبھالنا مشکل ہوگا، یہ بچہ کیا کام دے گا؟ اس ماں نے کیا فرمایا کہ جنگ میں ڈھال بھی تو چاہیے ہوتی ہے، کوئی تیر، کوئی نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہو تو میرے بچے کو آگے کر دیجیے گا. یہاں پر جا کے پیمانہ پتہ لگتا ہے محبت کا. اولاد تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی نا. بالکل اپنے آپ سے ٹٹولیے کبھی بیٹھ کر. میں سوال نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا آپ گھر جائیے گا نا تو اپنے بچوں سے سوال کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، چاروں کے نام بتائیے. 3 داماد تھے، تینوں کے نام بتائیے. ذرا سوال کر کے دیکھیے گا. محبت اور عقیدت ہے نا. جیسی پرورش، جیسی تربیت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میں ویسی تو نہیں کر سکتا، لیکن طریقہ تو مجھے وہ اختیار کرنا ہے نا. تو میں سوچوں تو صحیح. وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ پہنچتی ہیں، ایک تحفہ ملتا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، بعض روایت میں 34 بار ہے۔ یہ پڑھنا، لیکن کس حالت میں پڑھنا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کمرے کا درجہ حرارت بھی ٹھیک ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، اور میں یہاں پر سبحان اللہ کہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کیسی طبیعت ہے، میں کہوں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ میں حشاش بشاش بیٹھا ہوں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک آیا ہوں، تو میرا الحمدللہ تو بنتا ہے نا۔ لیکن وہ ہستی کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، جو شہزادی ہیں، جن کے پاس دنیا کی تمام خزانوں کی چابیاں موجود تھیں، ان کی کمر کے اندر خون رس رہا تھا اور اس خون کی وجہ سے زخم بن گیا تھا، اور خون رس کر زخم بن گیا تھا اور بخار کی کیفیت رہتی تھی، اور وہ کہہ رہی ہیں سبحان اللہ۔ ان کو کنیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پیس رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، کوئی معاش کے لیے بہت وقت نہیں دے پاتے، کوئی کنیز نہیں افورڈ کر سکتے۔ دنیا کی عظیم ترین ہستی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تخلیق کردہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا یہ حال ہے۔ کیا انہیں پیار نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوں چکی پیس پیس کر، اور میں اپنی شادی شدہ بیٹی سے کہوں کہ بیٹی سبحان اللہ پڑھا کر، میری بیٹی نے مجھے کیا کہنا ہے کہ ابا جی پاگل ہو گئے ہو؟ بیٹی الحمدللہ کہہ، تجھے بخار ہے تو الحمدللہ کہہ۔ وہ کہے گی میں بخار میں تڑپ رہی ہوں، میں الحمدللہ کیوں کہوں؟ لیکن تعلیم تو یہی ہے کہ فاقہ موجود ہے، لیکن بیٹا نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کہنا مت بھولنا، اللہ اکبر کہنا مت بھولنا۔ مجھے لگ رہا ہے میری بات ہی اسی میں مکمل ہو جائے گی، اس اولاد کے نقطے پہ آ کے ختم ہو جائے گی۔ جو اگلے ایسا ہے وہ شاید بعد میں کروں گا، یا مختصر شمون ایک یہودی تاجر دکاندار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ جاتے ہیں، ایک گھر میں بیچتے ہیں کچھ ہے نا فاقہ، دوسرے گھر میں بھیجا کچھ ہے فاقہ، تیسرے گھر میں بھیجا ہے کچھ نہیں فاقہ۔ بلال جاؤ فاطمہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کچھ مہمان آئے ہیں کچھ ہے؟ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہا، سیدہ فرماتے ہیں کہ میں بلال سرکار نے بھیجا ہے، کچھ مہمان آئے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ چیخ نکل جاتی ہے ہلکے سے کہ بلال گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ بلال پلٹنے لگتے ہیں، بلال رکو، اور دیوار کے اوپر سے ایک چادر پھینکتی ہیں کہ بلال میری یہ چادر ہے، لے جا کر بیچ دو، اس سے کچھ اناج خرید کر لے آؤ تو میں پکا دیتی ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ چادر لیتے ہیں، شمون کے پاس جاتے ہیں، شمون سے کہتے ہیں چادر لے لو اور کچھ اناج دے دو۔ شمون کہتا ہے بلال مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اس چادر بالکل بوسیدہ چادر ہے، یہ اس میں جگہ جگہ سوراخ ہوئے ہوئے ہیں، اس چادر کی کیا قیمت دوں میں؟ سیدنا بلال رو پڑتے ہیں
اور کہتے ہیں تمہیں اس چادر کی قیمت کیا معلوم؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی چادر ہے. وہ مجھے اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا میں اس چادر کو بیچتے کبھی نہ آتا. شمون کہتے ہیں کہ بلال یہ چادر بھی لے جاؤ، اناج بھی لے جاؤ، اور جا کے کہہ دینا کہ شمون یہودی نہیں رہا. شمون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. عزیز ساتھیو، یہ ایمان ہے، یہ اولاد ہے. میں اپنی اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں صبح سے شام تک، آسائشوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کل کیا ہوگا اگر میں مر گیا تو. مجھے یہ کبھی فکر نہیں کہ میری اولاد مر گئی تو اس کا کیا ہوگا. مجھے نہیں فکر ہے فکر نہیں ہے. کوئی فکر ہے نہیں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ذرا غور کریں کیا حالات. بچے کی فرمائش ہے، بچوں کو قرآن نہیں سکھا پاتے. جس بات کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیا میں اپنے بچوں سے دین کے بارے میں بات کرتا ہوں؟ نہیں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا واقعہ ہے یہ. مطلب ہم نے واقعات سنے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، عظیم صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر. سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب وہ گھر آتی تھی نا چھوٹی سی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور ان کو باہوں میں لے لیتے تھے اور ان کو پیار کرتے. ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل ادا کر رہے تھے. اب ان کے لیے بڑا عجیب معاملہ تھا کہ نانا جان نے آج ہاتھ نہیں کھولے. چھوٹا بچہ ہے، اس کا فطرت ہوتی ہے کہ نانا اور دادا کو دیکھے گا تو لپکے گا. وہ بھی لپکی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چمٹ گئی. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے نہیں روکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو اپنے ڈال دیے کندھوں کے اوپر اور گویا لٹک گئیں کہ آپ نے مجھے نہیں پکڑا، میں نے آپ کو پکڑ لیا. اور وہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری رکعت کے اندر رہیں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے سلام پھیرنے کے لیے تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کے بیٹھ گئے. ہمارا بچہ نفل پڑھتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر جائے، سلام پھیر کے ہم کیا کہتے ہیں اس کی ماں کو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تمہیں ذرا شرم حیا نہیں ہے؟ بچوں کو نہیں سنبھال سکتے. یہ پیغام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اولاد کی تربیت، ایک طرف وہ تربیت ہے نا حضرت فاطمہ کی، اور ایک طرف یہ تربیت ہے کہ سجدے کے اندر ہیں دونوں. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، سجدہ طویل ہو گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اٹھ کے دیکھا کہ خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو اللہ کے پاس پرواز نہیں کر گئی. ہمیں یہ گمان گزرا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا. تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ فرمایا حسنین آ گئے تھے. تو میں اٹھتا تو وہ گر جاتے. یہ تربیت کی جا رہی ہے. بچہ ہماری مسجد میں آ جائے تو ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے لے جاؤ، باہر لے جاؤ، کون لے آئے مسجد میں ان کو؟ پھر وہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ سچ بتائیں. ویڈیو گیم پہ.
اپنی اماں کا موبائل لے کے گیم کھیلتا ہے یا دوستوں میں باہر کھیلتا ہے؟ کیونکہ مزے سے تو میں نے بھگایا نا اس کو. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ پسند کریں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے پسند کیا. سونے چاندی کے ڈھیر، سیدھا گھوڑے، آج گھوڑوں کی جگہ گاڑیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی. نگاہیں للچاتی ہیں کہ نہیں یار ذرا یہ گاڑی نہیں تو یہ گاڑی ہو. مویشی، زرعی زمینیں، جائیداد، پراپرٹیز، بینک بیلنس بہت دلکش لگتی ہیں، بڑی دلکش لگتی ہیں. لیکن ہے کیا چیز؟ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع الحیات الدنیا. متاع کے بارے میں نا مختلف تشریحات آتی ہیں. متاع کہتے ہیں انتہائی کوئی کمتر چیز ہو. بظاہر تو وہ بڑی کام کی نظر آتی ہے، کچھ حیثیت نہ ہو. متاع عربی زبان میں یہ جو کپڑے مانجنے والا برتن ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے نا، برتن مانجنے والا کپڑا جو بالکل ہی گھسا پٹا سا کپڑا ہوتا ہے، عربی میں اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. عربی میں جو بالکل کاٹ کباڑ آپ جمع کر لیتے نا، اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. کہ بھائی وہ کونے میں پڑا ہوا ہے، یہ یعنی یہ ساری پونجی، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. دنیا کی زندگی اس سے زیادہ نہیں ہے. واللہ عندہ حسن المآب. مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اس پہ ہی بات کریں. اللہ کے پاس کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت ہے. جنت جنت اور جنت کی جانب اس جنتوں کی وسعتیں. جنت کی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں. ہم مختلف چیزیں سنتے ہیں. جنت میں موت نہیں ہوگی. جنت میں جدائی نہیں ہوگی. مجھے اپنے والد سے پیار ہے نا، میں اپنے والد کے ساتھ اگر جنت میں رہوں گا، میں اپنے والد کے ساتھ اگر جنت میں رہوں گا تو جدائی نہیں ہوگی. جن سے میں دنیا میں پیار کرتا ہوں، ان کے لیے جنت کے لیے کوشش کرتا ہوں، ان کے جنت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا. کیسی عجیب بات ہے. اور جنت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان پر لاکھوں درود، ان پر کروڑوں سلام. تصور کیجئے جنت کس قدر حسین ہو جائے گی. جنت کی ساری خوبصورتی ایک طرف اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس جنت کے اندر ہونا ایک طرف. پہلا دن یہ روایات میں آتا ہے، بچے اپنے والدین سے ملنے جائیں گے، اساتذہ سے ملنے جائیں گے. دوسرے دن اساتذہ والدین سے ملیں گے. تیسرے دن بچے اپنے والدین سے ملیں گے. چوتھے دن والدین بچوں سے ملنے آئیں گے. پانچویں دن امتی اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے. اور چھٹے دن انبیاء اپنے امتیوں کے پاس آئیں گے. تصور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کیا کیفیت ہوگی. اور ساتواں دن انبیاء اپنے امتیوں کو لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے.
اور جنت کی ساری خوبیاں ایک طرف، سارے معاملات ایک طرف، اور اللہ رب العالمین کا دیدار ایک طرف، صرف دیدار ایک طرف۔ انسان دنیا کی ساری تکلیفیں اس ایک دیدار کی وجہ سے بھول جائے گا۔ اس جنت کے لیے کوشش کریں۔ باقی جو لوازمات ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں نا۔ آج ہم درود بھیجتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کیوں بھیجتے ہیں؟ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا بڑا، اتنا عظیم احسان کہ ان کے توسط سے ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کے لیے ان کی کوششیں، کاوشیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے کہ میں کس طرح آپ کو اپنی بات بیان کر سکوں۔ 100 سے زیادہ احادیث ہیں درود پڑھنے کے اوپر۔ یہ جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں نا زندگی کے اندر، درود پڑھ لیا کریں، خاموشی سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں، جیسے پڑھنا پڑھ لیں، لیکن پڑھیں یہاں سے عقیدت کے ساتھ۔ مجھے دوبارہ کبھی موقع ملا تو پھر صرف درود شریف کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب یہ وہ رویہ ہے جس کے بارے میں میں صرف تذکرہ کر کے آگے چلوں گا۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اب صرف تقویٰ کا بتاتا ہوں۔ تقویٰ کسی حلیہ کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ دل سے شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التقویٰ ہا ہنا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ اور جب یہاں تقویٰ پیدا ہو گیا تو حلیہ میں خود بخود، گفتگو میں خود بخود، بات چیت میں خود بخود آ جائے گا۔ لیکن اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے، میں بہترین جبہ بھی پہن لوں، بہترین اچھے انداز کی داڑھی بھی رکھ لوں، امامہ بھی پہن لوں، لیکن اگر یہاں تقویٰ نہیں ہے، یہاں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں موجود نہیں ہیں، یعنی جہنم اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت کہ وہ میرا خالق ہے وہ موجود نہیں ہے خدا نخواستہ، تو پھر وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، وہ دکھاوا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ریاکاری سے پناہ مانگنی چاہیے، کہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ پھر آگے جنت کے بارے میں جو تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اب آگے ان کی دعا بتا دی گئی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ اچھا پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صبر کرنے والے راست باز ہیں، سیدھے سیدھے چلتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، چال بازیاں نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، لیکن وہ اسٹریٹ فارورڈ ایسے نہیں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے کام سے کام ہے۔ ان کی بات بری لگ گئی، ان کی بات بری لگ گئی، ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم۔ ان سے چال بازیاں نہیں کی، اچھا اس کی یہ بات تھی، اب دیکھتا ہوں میرے سے چال بازیاں نہیں۔ فرما بردار ہیں کس کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ فیاض ہیں، بھیج کر نہیں رکھتے، پیسے کو خرچ کرتے ہیں، یہ بھی الگ موضوع ہے۔ اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مقصد کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، لیکن خورم مراد مرحوم غفور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے نا، نہیں آنکھ کھل پاتی، تو رات کو جب سونے لگو تو وضو کر لیا کرو، سنت ہے، اور جب وضو کر لیا تو 2 نفل پڑھ لو۔
تہجد کا جو آخری پہر کا اجر ہے شاید وہ تو نہ ملے، لیکن کچھ بہتر اجر تو ملے گا۔ اور دوسرے کہ جب بستر پر لیٹو نا تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، جو استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کوئی 70 دفعہ 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، مغفرت طلب کریں اللہ کی۔ کیوں؟ یہ بھی ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے ہیں، اور مغفرت صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی تو کرنی ہے نا، اپنے والدین کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، اپنے نانا نانی کے لیے، اپنے دنیا میں جو ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم، اللہ کا نظام انصاف پر قائم، وہ بے انصافی کو پسند نہیں کرتا۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں بالکل۔ اور پھر اگلی آیت کا حصہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو موجودہ حالات کے اندر جو ایک بڑی خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے، یہ جو سندھ اسمبلی نے ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی، بل پاس کیا، اور اس کے بعد سینٹ میں وہ بل پیش ہو گیا، بل پیش نہیں ہوا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو فارورڈ کر دیا گیا، وہ جو 18 سال سے کم عمر اسلام قبول کرنے کا بل ہے۔ پہلی شق غلط ہے۔ پھر ایک شق یہ ہے کہ کسی فرد کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، ہم بھی اس چیز سے قائم ہیں، قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر اسلام قبول نہیں کروائیں گے۔ لیکن اس کی تشریح کے اندر جو انہوں نے بل پیش کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا خوف دلا کر، جہنم کا خوف دلا کر اسلام کی طرف رائج نہیں کریں گے، راغب نہیں کریں گے۔ پھر تقابل ادیان کروائیں گے، ادیان کا مطالعہ کرائیں گے، 3 مہینے وہ مطالعہ کر کے پھر کہے گا کہ ہاں جی مجھے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ یہ پوری آیات کو آپ ساری ذرا پڑھ لیجئے گا جو میں نے بیان کی ہیں، تو اس پورے کا حصہ سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ جو چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، میں اس کی دعوت کیوں نہیں دوں اپنے ہمسائے کو؟ وہ مجھ سے پوچھے گا نا کہ مجھے کیا ملے گا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ جاری ہے، کھجور کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کھجور ہاتھ میں، اسے کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جنگ ہو، جہاد ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے دین کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اچھا میں لڑوں اور مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس صحابی نے کھجوریں پھینک دی، جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو دین کا مطالعہ کراتے۔ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر شکست پہ شکست، حملہ کامیاب نہیں ہو رہا، حملہ کامیاب نہیں ہو رہا، ایک چرواہا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بھی دعوت دی۔ اس نے کہا پریشان ہو گیا ہوں، کیا ہوا؟ یہ کچھ بکریاں ہیں میرے پاس، ریوڑ ہے، میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اچھا پھر یہ تو پہنچانا ہے، کس کو پہنچانا ہے؟ مالک کو۔ اچھا کہاں رہتا ہے؟ وہاں رہتا ہے۔ جب آخری بکری اندر چلی گئی تو پھر واپس آئے، اب چلی گئی، اب میں اسلام قبول کر کے جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ شہید ہو گئے، کسی کو نام بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ پھر حضرت علی، ہم کتنے ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ 10 سال۔ اور کیا فرمایا تھا کہ میں ان سب میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن آپ مجھے دین کے معاملے میں ہمیشہ استقامت پر پائیں گے، اگلی صفوں میں پائیں گے۔ اس طرح کا مفہوم ملتا ہے نا۔ حضرت انس 8 سال کی عمر،
اور جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا وہ 12 اور 13 سال کے بچے. یہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ اور دنیا نے کتے کتے دینی ہے. یہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ 18 سال کوئی لمٹ ہو گئی. گاؤں دیہاتوں کے اندر 12-13 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے. شہروں کے اندر 15 سال کا بچہ بھی جوان نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ بچیوں کی بلوغت کی عمر آنا شروع ہو گئی ہے. لیٹسٹ آپ سروے پڑھ لیں. ایوریج ایج لاہور شہر کے اندر ایوریج ایج بچیوں کی بلوغت کی 10 سال آ رہی ہے. 10 سال اور کچھ ماہ. یہ کیا ہے؟ اب میں 18 سال تک اس کا انتظار کروں؟ اس کے ذہن میں سوالات تو 10 سال کی عمر میں شروع ہوں گے نا. اسی لیے تو نماز بھی 10 سال کی عمر میں فرض کی ہے کہ سینس 10 سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتا ہے. 11-12 سال کی عمر میں روزہ فرض کر دیا گیا کہ نہیں، جب دیکھو بچے کے اندر کچھ سینس آ رہا ہے روزہ رکھواؤ. ان کا بس ہے تو 18 سال میں بھی روزہ کر دیں، نماز بھی 18 سال پہ کر دیں، نکاح تو 18 سال پہ کر دیا. اور یہ ہوا کیوں تھا؟ سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر تیزی کے ساتھ لڑکیوں نے لڑکوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. اور جو کیس ایک سامنے آیا اس میں ایک لڑکی نے کہا کہ جی میں بالغ ہوں اور میں نے اپنی پسند سے اسلام قبول کیا، ہائی کورٹ کے اندر. اب یہ کیا سوال؟ تو کسی نے اس کی جھوٹی برتھ سرٹیفکیٹ پیش کر دی کہ نہیں جی ابھی اس کو 4 مہینے باقی ہیں 18 سال کا ہونے میں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب اگر آپ یہ بات سمجھائیں گے تو آپ اچھا جس نے دعوت دی اور بندہ کہتا ہے جی اس نے مجھ پہ زبردستی کی تھی، ڈرایا دھمکایا تھا، اس کو سزا ہوگی. کسی نے مولوی صاحب سے بدلہ لینا ہو، وہ کہہ جی مولوی صاحب مجھے ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زبردستی اسلام قبول کر، مولوی صاحب گئے 3 سال کے لیے. 90% 99% امید ہے کہ بل پاس نہیں ہوگا، پیش ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جو پروٹیسٹ ان کو مل گیا. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، اللہ کے دین پر مختلف جگہوں سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس کا حساب لیتے کوئی دیر نہیں رکھتی. اب یہاں پہ تو یہ ڈراوا ہو گیا، ان کے حساب سے تو پورا ڈراوا ہو گیا نا یہ کہ اللہ کو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی. لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر قبول فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ. جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ پچھلے دنوں ہمارے کچھ ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.